محمد و آل محمد صلوات. درود بلند آواز کے لیے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لے یہ کس نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اپنی آدمی سے لے کر قبلہ تک نعرہ حیدری. اتنا درود بھیجنے قبلہ کی طبیعت آپ کو علی کے فضائل میں معراج تک پہنچانے کی طبیعت بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. میں یہی کر سکتا ہوں کہ جو 5 منٹ اوپر چلے جاتے ہیں اس کے لیے اپنا خطبہ چھوڑ دیا کرتا ہوں. یقیناً یاد ہوگا میرے سامعین کو مسلسل امام اور امامت کے عنوان سے آپ حضرات سے گفتگو ہو رہی ہے. کل تک ہم نے جزوی امامت کو زینہ بنایا اور کلی امامت کو پہچاننے کی کوشش کی. آج کلی اور جزوی دونوں امامتوں کے ڈانڈے ملا کر ایک نئی جہت کا سفر مقصود ہے. سورہ بنی اسرائیل کی ایک شورۂ آفاق آیت ہے. آپ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے یہ آیت سنی نہ ہو, اس پر تبصرے نہ سنے ہوں, علماء کے مواعظ نہ سنے ہوں. یقیناً نقش کل حجر ہوگی. اس کے ضمن میں 2 باتیں میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں. فرمایا یوم, توجہ ہے نا میری طرف, یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. فرمایا قیامت وہ دن ہے جب ہم ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے آواز دیں گے. یوم ندعو, وہ یوم, وہ دن جب ہم پکاریں گے, آواز دیں گے, کل اناس, ہر شخص کو, کل شخص کو, بے امام ہے, ان کے امام کے ذریعے. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ, جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فاولئک یقرؤون کتابہم, وہی اپنا نامہ اعمال پڑھ سکے گا. کیونکہ جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا ہاتھ بندھا ہوگا, آزاد ہوگا ہی نہیں. تو جب ملے گا الٹی طرف سے پڑھے گا کیسے؟ فرمائی جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ پڑھ سکیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور ایک دھاگے کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا. اور جاگنا حلالیو, خصوصاً وہ لوگ جو میری ہر مجلس میں ہوتے ہیں, ان کے حافظوں کا امتحان بھی ہے. فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. فرمایا جو شخص
اس دنیا میں اندھا تھا آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا. جی میں عرض کرتا ہوں من کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں بھی وہ اندھا. وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اور وہ سبیل سے سب سے زیادہ بھٹکا ہوا شخص. اور یہاں جیسا کہ نقوی صاحب نے سوال کیا آپ نے سنا، یہاں بصارت کے اندھے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بصیرت کے اندھے کی بات ہے. ان المومن ینظر بنور اللہ، سار اٹھانا باہر آخری بندے تک. فرمایا مومن اپنی بینائی سے نہیں دیکھتا، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا نور کیا ہے؟ فرمایا لأن نور اللہ ولایت علی ابن ابی طالب. شاکر رضوی میں نہیں سمجھ سکا آج تک، جس کی ولایت اللہ کا نور ہو وہ خود بشر ہوگا. سر اٹھانا. اور سبیل پر تو میں سرزمین لاہور پر مجالس پڑھ چکا ہوں. سبحان اللہ. اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، قرآن میں سبیل نام ہے شوہر بطول کا. فرمایا اضل سبیلا، کیونکہ سبیل سے بھٹکا ہوا تھا، وہاں بھی اندھا یہاں بھی اندھا. مستقبل کا شاکر رضوی. بات بھول تو نہیں گئی؟ ہر شخص کو امام کے نام، اپنے اپنے امام کے نام سے، جو جزوی امام کا ماموم وہ اس کے نام سے، جو کلی امام کا ماموم. اور چلتے چلتے آقا جی یہ بتاتا ہی چلوں، عام طور پر یہاں ایک علمی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں بعض ترجمہ کرنے والے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. اور ہمارے شیعہ علماء اپنا پورا زور خطابت لگا دیتے ہیں اس بات پر کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھ جیسا فراخ دل کہاں سے ڈھونڈو گے؟ میں مانتا ہوں کہ وہ بھی ٹھیک ہے. دو آیت کا ترجمہ یہاں یہ نہیں.
माओ के नाम से भी पुकारा जाएगा, मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन वो उस वक्त जब कब्रों से उठाया जाएगा। युदअन्नास बिअस्माए उम्महातिहिम तसत्तुरन अलल उम्महात, फरमाते जब कब्रों से उठाया जाएगा फलां बिन फलां, तो माँ का नाम लिया जाएगा, ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ हो तो सत्तारुल उयूब चाहता है कि माओ के किरदार पे पर्दा रहे। नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अल्लाह किसी की बदनामी नहीं चाहता कयामत में। नहीं, अब नकवी साहब एक जुमला यहां बोलने का हक है मुझे, ताकि हरामी बच्चे की माँ शर्मसार न हो कयामत के दिन। तो जो अल्लाह हराम ज़ादे का पर्दा रखता है कयामत के दिन, वो हलालियों का पर्दा फाड़ देगा। यकीनन माओ के नाम से पुकारा जाएगा, ताकि थक गए हो तो मैं तुमसे ज्यादा थका हुआ हूं। तसत्तुरन अलल उम्महात, ताकि सत्र पर्दा रहे माओ के किरदार पर। मुझे इज्जत हैदर की कसम, चादर इस्मत की कसम, मिंबर की पाकीज़गी की कसम, मैं घड़े में मुंह डाल के नहीं बोल रहा। कितने फुट की बुलंदी पर बैठा हूं मिंबर पे, सभी कर पे हजारों की आंखों में आंखें डालकर कह रहा हूं। सिर्फ शिया किताबों में नहीं, मैंने बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में भी पढ़ा, जब रसूल ने यह कहा कि माओ की पर्दा पोशी के लिए माओ के नाम से बुलाया जाएगा, फिर अली की तरफ देख के फरमाते हैं या अली युदाओ अंत वशियतों का बेअस्माए आबाइहिम, लेकिन ऐ अली तू और तेरे शिया माओ के नाम से नहीं बाप के नाम से पुकारे। मगर मैं आपका सवाल यक जिहती है, मैं इसे दो आदशाह करने के लिए जू जिहतैन बनाता हूं। अव्वल तो ये भी आपको इस आयत से समझ में आ गया, इकरार तीन जरूरी, जैसा कि सवाल में आपने सुन लिया, तौहीद का भी, रिसालत का, इमामत का। अब आयतें मेरे मशवरे से तो आई नहीं, कि मैंने अल्लाह से कहा कि मैंने लाहौरियों से नारे लगवाने हैं तो आयत इस तरह भेज। अब अल्लाह से पूछो, उसने ये क्यों नहीं कहा कि क़यामत के दिन हर बंदे को आवाज दी जाएगी अल्लाह के नाम से? कि फुला बंदा खुदा, फुला बंदा खुदा, ये नहीं। या आवाज दी जाएगी नबी के नाम से, इमाम के नाम से। क्यों? उसूल। और यही दूसरी जिहत इनके सवाल की थी
حلالی حرامی کی پہچان بھی علی، نجات کی شرط محبت علی، جنت میں داخلے کی شرط محبت علی، اور یہ بھی طے کہ پہلے دونوں گواہیاں جس کی دے رہے ہو دونوں علی کے بڑے، ٹھیک ہے نا؟ ایک علی کا آقا، ایک علی کا اللہ۔ ان دونوں سے ہٹ کر علی کی محبت ہی شرط کیوں؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں تاکہ یہ بچے بھی سمجھ لیں۔ ایک بندہ کیسٹ سے میری تقریر سنتا ہے، میرے علم خطابت کا قائل ہے، سامنے بیٹھ کے نہیں سنتا، کہتے میں اس بندے کو سامنے دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر وہ کہے میں غضنفر کا دوست ہوں، اس سے محبت رکھتا ہوں، مانو گے؟ کہو گے تیری محبت میں نقص ہے، داغ ہے۔ غضنفر سامنے نہیں ہوتا تو واہ واہ کرتے ہو، سامنے اسے برداشت نہیں کرتے۔ ایک شخص کو میرا ظاہر پسند ہے، مگر میرے علم سے جلتا ہے، کہتے وہ تو نرا جاہل ہے، اسے آتا ہی کیا ہے۔ اب یہ دوستی کا دعویٰ کرے، مانو گے؟ نہ پہلا دوست نہ یہ دوست کون ہوگا جو میرے ظاہر و باطن دونوں کو مانے۔ پوری جائیداد دیتا ہوں، وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس نے اللہ کو دیکھا ہو۔ نقوی صاحب اللہ تو لفظ ہی لفظ ہے، سماعت ہی سماعت ہے، سنا ہے کائنات نے کہ وہ ہے، وہ غیب ہی غیب، ضرورت سے زیادہ چھپا ہوا، تیرا رسول ظاہر ہی ظاہر، ضرورت سے زیادہ ظاہر۔ جو چیز ضرورت سے زیادہ ظاہر ہو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی، جو ضرورت سے زیادہ غائب ہو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اب اگر کوئی لفظوں کا ڈھونگ رچائے، میں اللہ والا، معیار کیا ہے کہ واقعی محبت ہے؟ منبر کوفہ سے خطیب منبر سلونی نے فرمایا آنو ظاہر ربی و باطن رسولی، اور کوفے والو میں علی اس کا ظاہر ہوں، اس کا ظاہر ہوں، محمد کا باطن ہوں۔ ظاہر و باطن چونکہ جمع علی کی ذات میں ہوتے ہیں، اس لیے حلالی حرامی کی پہچان یہ، نجات کی شرط یہ، کیونکہ دونوں سرحدیں یہاں ملتی ہیں۔ ایک چیز اکرام صاحب سامنے آ گئی اتفاقاً، اور بہت کم سامنے آئی یہ چیز میرے ممبروں سے، جو کہ لاتعداد حقائق ہوتے ہیں نا، ہاں تو ان میں کاروان حقائق میں بہت سی حقیقتیں پھر چھپی رہتی ہیں، کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہیں۔ سامنے آ گئی ہے، کچھ لمحات صرف ہو جائیں گے آپ کے سننے میں۔ کبھی پہیلیاں بوجھی ہیں آپ نے؟
یا بجھوائی ہیں؟ بچپن میں واقعی اس وقت تو بہت پتہ نہیں لا تعداد پہیلیاں یاد ہوتی تھیں. اور شاہد خان کو تو پتا ہوگا چونکہ دیہاتوں میں تو آج بھی رواج ہے پہیلیاں بجھوانے کا. عربی میں پہیلی کو کہتے ہیں لغز، لام غین اور زے، لغز. میرے سامنے بھی 5 پہیلیاں ہیں. لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں مجھے کہ مجلس پڑھتے پڑھتے پہیلیوں پہ کیوں آ گیا. وہ پہیلیاں کسی طالب علمانہ ذہن کی پیداوار نہیں، سلمان و ابو ذر نے ایک دوسرے سے بجھوائی. اللہ اکبر. وہ ایسا ہوا، گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ اصحاب صفا کا نام سنا ہوگا. وہ ایک صفا بنا ہوا تھا، اس پر بہت سے صحابہ رہتے تھے. سلمان بھی اصحاب صفا میں شامل ہیں. جی یہ وہ صحابہ ہیں جن کا ذاتی گھر نہیں، تو وہاں کچھ لوگ جمع ہیں، ان میں جناب ابو ذر بھی ہیں. اور رسم عرب کے تحت ایک دوسرے سے پہیلیاں بجھوائی جا رہی ہیں. سلمان گزرے. کیا ہو رہا ہے؟ سلمان بھائی آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ. پہیلیاں بجھوائی جا رہی ہیں. سلمان نے کہا ما بین اللغز واللغو حرف واحد. سلمان نے کہا لیکن ابو ذر پہیلی سے پہلے یہ سن لینا کہ لغو اور لغز میں صرف ایک حرف کا فرق ہے. لغز، بسم اللہ، لغز معنی پہیلی اور لغو معنی بیہودہ گفتگو. تو پہیلی ہو تو ابو ذر نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں 5 پہیلیاں تم بجھواؤ 5 میں. سلمان نے کہا پھر پہل تیری. نہیں آپ بڑے ہیں. مسکرا کے فرمایا بڑے کا بڑا پن اور شفقت سمجھ لو کہ تمہیں پہل دے رہا ہوں، ورنہ اگر میں نے پہلے پہیلیاں بجھوا دی تو پھر پوچھنے جو کہ نہیں رہو گے. پہل تیری. اب نہ کچھ بڑی عجیب و غریب پہلیاں ہیں. کچھ سوالات کا رنگ ہے، کچھ معمہ ہے، کچھ تبادر ذہنی کی آزمائش ہے. ابو ذر نے کہا تو پھر آ رہی ہے پہلی. اب تم بھی اپنے اپنے دماغوں کو تیار رکھنا کیونکہ تمہارے دلوں کی بستیوں میں علی بستے ہیں. ہاں بہت سے خوش نصیب. لیکن اگر تم نے کوئی پہیلی بوجھ بھی لی، چونکہ تم 1400 سال سے سن رہے ہو، اس وقت یہ بڑی مشکل تھی. ابو ذر نے کہا تو پھر آنے لگی ہے پہلی. پوچھ. علی الشمس رأیت القمرین. ابو ذر نے کہا میں نے سورج پر 2 چاند دیکھے. جو پہنچ گئے انہیں میری طرف سے واہ واہ، جو نہیں پہنچے گھبرائے نہیں، تنہا نہیں چھوڑنا تمہیں. علی الشمس رأیت القمرین، میں نے سورج پر جو چاند دیکھے. سلمان نے مسکرا کے کہا الو منکب النبی الحسن والحسین. تمہیں یہ پہلی اچھی نہیں لگی؟ اچھا نہیں نعرہ بے شک نہ لگاؤ. ہاں بس نقوی صاحب نے ٹھیک کہا. کون سے؟ سورج پر 2 چاند دیکھے. اعلیٰ منکب النبی الحسن والحسین، کہ میں نے دوش نبوت پر حسنین کو دیکھا.
خطاب نبوت. قرآن میں شاہد خان ہمیشہ سورج کو علامت بنایا گیا نبوت کی. والشمس وضحاہا، تو یہی تھی پہلی. زیادہ وقت نہیں ضائع کرنا تمہارا. اب دوسری پہلی سوال کے رنگ میں کر دی، رنگ بدل بدل کے بجھارتیں ڈال رہے ہیں جناب ابو ذر. اور دیکھیں کہ کس انداز میں اپنی طرف سے کوشش کی چکر میں ڈالنے کے سلمان کو، لیکن سامنے سلمان ہے. من نبأ العظیم، نبأ عظیم کیا ہے؟ اب یہاں سوچنے والی بات نقوی صاحب آغا جی یہ ہے کہ من کا لفظ استعمال نہیں کیا یہاں ابو ذر نے. من بولا جاتا ہے ذوی العقول پر، ما غیر ذوی العقول پر. یعنی من کہتا تو پھر سوال ہوتا کون ہے نبأ عظیم. اس میں کون نہیں کہا، کیا ہے نبأ عظیم. سلمان نے مسکرا کے کہا من هو الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم ہے نبأ عظیم بھی وہی ہے. میرے خیال ہے کچھ تھک گئے ہو تم باہر والے. تازہ تم ماشاءاللہ. جو صراط مستقیم ہے وہی نبأ عظیم ہے. تیسواں پارہ ہے نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. یہ اس نبأ عظیم، عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے بارے اختلاف رکھتے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز یہاں نہیں جان سکتے، پھر ہرگز نہیں جان سکتے. انہیں قیامت میں پتہ چلے گا کہ نبأ عظیم کیا ہے. علی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ ہم علی کو کیا کہیں، تو یہی آیت آئی تھی. تو اللہ نے علی کی پہچان کے لیے قیامت کا دن رکھا. نا میں نے کبھی بھیک میں نعرے نہیں مانگے، اور آپ کی دعاؤں سے اتنے نعرے، اتنی دادیں خیبر شکن نے اپنی جوتیوں کا صدقہ اپنی گلی کے سگ کو سنوائی ہیں کہ آگے سننے کی حسرت ہی نہیں. اب تو ایک بات کہنے لگا ہوں اپنے سردار سے نمک حلالی کرنے کے لیے. اللہ کہتا ہے قیامت کو پتہ چلے گا علی کیا ہے، پہلے نہیں چل سکتا. اب دو نظریے لڑ رہے ہیں. شرک کا فتویٰ اچھلتا ہے غضنفر. غضنفر مشرک ہو گیا ہے، غضنفر شرک پھیلاتا ہے. ٹکے کا ملا علی کی حد بنا رہا ہے. اللہ کہتا ہے قیامت سے پہلے پتہ نہیں چلتا، جو کہے چل گیا پتہ. مشرک وہ ہے یا میں ہوں؟ اور ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ سید حسین عباس صاحب علی ہیں مولا علی کے قدر آپ کے خواب کے صدقے میں ایک شکایت حملہ تھا. میرے ذاتی محسن دوست سے بشارت صاحب بیمار ہے، تم دعا کیجئے ان کو شکایت حملہ تھا. اب ایک بلند نعرہ لگائیے علی کی محبت کو بتانے کے لیے کہ ہم علی کے لیے قربان بھی ہو سکتے ہیں، فدا بھی ہو سکتے ہیں، نثار بھی ہو سکتے ہیں. نعرہ ارادے. اچھا تو آقا مظہر آج تم روشنی کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہو. میری طرف آئندہ دعائیں آخر میں منگوایا کرو. ہاں ورنہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ دعا تو ہو گئی، اب مجھے ممبر چھوڑ دینا چاہیے. تیسری پہلی
میں جان کے رکا ہوں بھائی شاہد تاکہ چہرے پڑھ لوں اور پھر بھی پڑھوں. پہلی سے پہلے پڑھے پھر پہلی کے بعد. ابو ذر نے کہا عجیب پہلی ہے سلمان بھائی, بھیجو. رأیت حدیدا موترا من السماء. ابو ذر کہتا ہے میں نے آسمان سے لوہا برستے ہوئے دیکھا. جیتے رہو, زندہ رہو, سلامت رہو. آسمان سے بارش برستی ہے. رأیت حدیدا موترا, میں نے لوہا برستے ہوئے دیکھا. سلمان نے مسکرا کے کہا اذ نادا جبریل بلا فتى. کہا جس دن جبریل نے لا فتى الا علی کی آواز دی تھی. جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ جان لو. عرب میں کیونکہ تلوار کے دھنی رہے ہیں عرب ہمیشہ سے, نقوی صاحب, اور جنگوں کے ماہر, بڑے چرچے ہوتے تھے. فلاں مجاہد نے, فلاں جنگجو نے آج 3 تلواریں توڑ ڈالی لڑتے لڑتے. یہ ہوتا تھا. اب علی جو لڑنے میں بھی اس کا بدل ہے. نہیں, جس سے ہو سکتا ہے میرا رزق بند کر دے, یہ بھی میں نے قرآن میں دیکھا. اکرام بھائی, غزوہ خندق وہ جنگ ہے جو علی سے شروع ہوئی, علی پہ ختم ہوئی. باقی جنگوں میں تو چلو کسی نہ کسی کا حصہ ہے. خندق تو شروع ہی علی سے ہوئی, ختم بھی علی پہ ہوئی. ایک سے ایک کی لڑائی تھی, کل کفر سے کل ایمان کی. لڑا علی اور سورہ قصص کی آیت آ گئی کف اللہ المومنین القتال. آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا. بالکل یہی بات ہے. اگر تمہیں یاد ہے میری 22 دسمبر والی کربلا گاہ میں شاہ کی تقریر, اس میں نے یہ جملہ آپ کو دیا تھا کہ آج تک میں چکراتا پھرتا ہوں. علی کو اللہ کہو تو تلوار نکال کے مارنے پہ تل جاتا ہے, مار دوں گا, جلا دوں گا. اس کو علی کہو تو وہ خوش ہوتا ہے. ہاں, تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ لڑائی میں بھی اس کا بدل. تو علی کی بھی ہر جنگ میں کوشش ہوتی تھی کہ آج اتنی تلواریں توڑ دوں لڑتے لڑتے کہ تلواروں کا کال پڑ جائے. بس تھکو نہیں,
تمہارے تصور سے پہلے سمیٹ لوں گا، مجھے سمیٹنا بھی آتا ہے۔ جنگ احد سے پہلے تک لڑائیاں لڑی، جن میں بڑی جنگ غزوہ بدر اور 2-4 چھوٹی چھوٹی جنگیں، تو ہر جگہ علی کی کوشش۔ جب بھی زہر صاحب دشمن سامنے آتا ہے علی کے، دلدل محشر خرام کے رکابوں میں زور دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں علی زین میں، اس زور سے ماروں 2 ٹکڑے ہو جائے، پھر اور تلوار آئے اسے توڑوں، اور آئے اسے توڑوں، حتیٰ کہ ڈھونڈنی پڑے تلواریں۔ بس علی رکابوں میں کھڑے ہوتے ہیں، حجاب الہی میں زلزلہ آتا ہے، جبریل جی رب جلیل جا اپنے استاد کی تلوار کو شہپر ملکوتی کی ٹیک دے، ٹوٹنے نہ پائے۔ جبریل حیران ہے، حکم حاکم مرگ مفاجات، اللہ کا حکم ہے پورا تو کرتا ہے، اللہ بھی بادشاہ ہے، کون سا قحط پڑا جاتا ہے تلواروں کا، توڑنے دے 150 تلواریں، اپنے مجاہد کا شوق پورا ہونے دے، ہر جگہ روک لیتا ہے، چلو کچھ ہوگا۔ احد میں لشکر بھاگ گیا، آج صرف لڑنا نہیں، محبوب خدا کو بچانا بھی ہے۔ آج علی ہلکے ہاتھ سے حملہ کر رہے ہیں اور دل میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کرے آج تلوار نہ ٹوٹے۔ کیونکہ ٹوٹ گئی تو اور تو ہے کوئی نہیں، جس سے لی جائے اس کے محبوب کی حفاظت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایک مشرک پہ تلوار اٹھائی بڑے ہلکے بازو سے، آواز قدرت ہے، جبریل جی مالک مار دے، پر کر دے 2 ٹکڑے تلوار۔ چلے تو نہیں گئے ہو کہیں؟ جبریل نے پر بھی تولا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے، عجیب بادشاہ ہے اللہ بھی، جب وہ چاہتا تھا توڑنا کہتا تھا ٹیک دے، آج اس کے محبوب کی حفاظت کا سوال ہے تو کہتا ہے توڑ دے۔ آواز قدرت ہے، جبریل مت سوچ، اپنی چھوٹی سمجھدانی کو نہ تھکا، اگر پہلے ٹوٹتی تو میرا نبی کسی صحابی سے لے کر دے دیتا، میں کسی ایسے موقع کے انتظار میں تھا، اور کوئی دینے والا نہ ہو میں تلوار بھیجوں۔ میرے مولا کا مقابلہ مخلوق سے ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ جملہ میں نے آج سے 25 برس پہلے ملتان کی سرزمین حویلی مرید شاہ کے ممبر سے کہا تھا، اور اس وقت شاکر بھائی یاد ہوگا آپ کو، کوئی وبا پھیل گئی تھی پورے ملک میں، جہاں یا علی مدد لکھا جاتا سامنے لکھ دیا جاتا یا اللہ مدد، جہاں کہیں لکھا ہوتا علی مشکل کشا سامنے لکھ دیا جاتا اللہ مشکل کشا۔
ہے نا؟ تو یہی پڑھ کے میں نے منبر سے یہ جملہ کہا تھا کہ الحمدللہ ہر جگہ تم علی کے مقابلے بندہ لاتے رہے، لیکن آج تمہارے اندر کے مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ مشکل کے وقت علی کے مقابلے میں بندہ نہیں آ سکتا۔ لہذا ہم یہ تقابل کیوں کریں؟ کر سکتے نہیں، ہاں بلکہ شرمندگی ہوتی ہے ہمیں۔ بس تھکنا نہیں۔ میں نے آسمان سے لوہا برستے ہوئے دیکھا، کہا جس دن جبریل نے لا فتح کا ترانہ پڑھا، ابو ذر نے کہا اور آ رہی ہے پہلی، بھیجو۔ کہ میں یسقی شرابا طہورا، کہا شراب طہور کون پلائے گا؟ سوالیہ نشان دھو ڈالو، میں نے دیکھ لیے، چیستان حیرت سے باہر آؤ۔ بھائی قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، قیامت کے دن لوگوں کا رب شراب طہور پلائے گا۔ اب شاید ابو ذر کے ذہن میں بھی یہی آئے گا، اس کے تو ہاتھ ہیں نہیں، تو کیوں نہ پہیلی بنا کے سلمان سے پوچھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اکرام رضوی جاگ کے ابو ذر نے کہا میں یسقی شرابا طہورا، کون پلائے گا شراب طہور؟ سلمان نے مسکرا کے فرمایا الذی کان سعیہ مشکورا، جس سے روٹیاں لے کے شکریہ ادا کرتا ہے وہی پلائے گا۔ اور آخری بات، اور اسی آخری کو آخری سے ٹکراؤں گا، ہاں کچھ ادھار ہے رہ گیا، ہمارا تو سارا مذہب ہی ادھار پہ چلتا ہے۔ ابو ذر نے اپنی طرف سے شاگرد بھائی بڑی مشکل پہلی ڈالی، اس وقت مشکل تھی، ہاں اب تمہیں شاید اتنی مشکل نہ لگے کہ جان چکے ہو، اس وقت زید صاحب بڑی مشکل تھی۔ کہنے لگا من الذی لیس لہ زوجتان فی جنات العلا، یہ تو سن ہی چکے ہو پرسوں کی مجلس میں، ایک مومن کو کتنی حوریں ملیں گی؟ شاباش، جتنی رگیں ہیں بدن میں، اور 4 دنیاوی بیویاں، 4 دنیاوی اور حوریں جتنی رگیں، ہر شخص کو تو یقیناً پہلی الجھا دینے والی تھی ابو ذر کی۔ من الذی لیس لہ زوجتان فی جنات العلا، وہ کون ہے کہ جس کی جنت میں 2 بیویاں نہیں صرف ایک ہے؟ اور یقیناً بہت سے چہرے حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا؟ سلمان نے مسکرا کے فرمایا الذی کان ہکذا فی الدنیا، فرمایا اسی کی بات تو ہے جو دنیا میں بھی ایسا تھا۔ فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ جب تک بطول زندہ تھی
علی کے لیے دوسری شادی حرام. ایک بس ختم ہو گئی میری تقریر. سوچتے رہنا کل تک. جناب خدیجہ کا بھی یہ شرف تھا کہ جب تک آپ زندہ تھیں رسول پر دوسری شادی حرام تھی. امیر کائنات پر بھی جب تک بطول زندہ تھیں دوسری شادی حرام تھی. لیکن جنت میں قانون بدل گیا ہے. جنت میں جناب خدیجہ کی سوکنیں ہوں گی. لیکن میں بطول کی سوکن جنت میں بھی کوئی نہیں. وہاں بھی تنہا زوجہ امیر کائنات کی. کیوں؟ غیرت الہیہ گوارا ہی نہیں کرتی. جی ہاں کہ بطول موجود ہو. اب یہ اپنے اپنے گھروں سے کل سوچ کے آنا. جس اللہ کی غیرت جنت جیسی حسد سے پاک جگہ پر بطول کے لیے سوکن کی شراکت برداشت نہیں کرتی، اس نے دنیا میں تین بہنوں کی شراکت کیسے برداشت کی؟ اس سے پہلے کہ نعرے کی طرح تمہارا دم ٹوٹنے لگے میں اپنے بیان کو سمیٹوں. ہر شخص اپنے امام کے ساتھ جائے گا. اور امامت کا سلسلہ جز کل میں، کل اس سے بڑی کل میں، بڑی کل الکل میں، جیسے دھار نالی میں، نالی ندی میں، ندی نالے میں، نالا نہر میں، نہر دریا میں، دریا سمندر میں ڈوبتا رہتا ہے. اسی طرح چھوٹا امام، اس کے پیچھے چھوٹے مقتدی، پھر خود چھوٹا امام کسی اور امام کے پیچھے. جی ہاں، حتیٰ کہ ابراہیم جو اپنے زمانے کے انسانوں کا امام ہے، مجھے نہیں خبر کہ کس کا کلیجہ پھٹے گا، کس کے پھول کھلے گا. میں نے سورہ صافات میں آیت نہیں بھیجی کہ ان من شیعتہ لابراہیم، یقیناً ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں تھا. یہ تو ڈھونڈ شیعہ ہوتے کس کے ہیں؟ ابراہیم علی کے پیچھے، علی تیرے نبی کے پیچھے. بس ایک نبی ایسا ہے کہ جس کا مخلوق میں کوئی امام نہیں. جی اسی لیے تو نماز میں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا گیا ہے. وہ صرف اس کا عبد ہے. میں آپ اور باقی ساری کائنات جی وہ بہت سو کے عبد ہیں. حتیٰ کہ علی بھی دو کا عبد ہے. ایک اللہ کا عبد ہے اور ایک خود کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کا عبد ہوں. تو بس یوں ہوگا سلسلہ. امام پنجم فرما رہے ہیں کہ کائنات کے سارے ماموں
اپنے اپنے اماموں کا دامن پکڑے ہوں گے. پھر وہ امام بھی وشیتنا آخذین بحجتنا ونحن آخذین بحجت رسول اللہ ورسول اللہ آخذن بحجت رب العالمین. فرمایا وہ امام اور ہمارے سارے شیعہ ہمارا دامن پکڑے ہوئے، ہم علی کا دامن پکڑے ہوئے، علی نبی کا دامن پکڑے ہوئے اور نبی جلی کا دامن. حدیث اگر 1000 کتاب میں نہ دکھا سکوں میں تو میری زبان کاٹ لینا. 1000 کتاب میں جی گن کر، اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں، کم ایک بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. کم از کم 1000 کتاب میں دکھاؤں گا. علماء سے دامن والا اللہ ڈھونڈ کے تم دینا مجھے. نبی جو اللہ کا دامن پکڑے ہوگا تو وہ دامن والا خدا مجھے بھی ڈھونڈ کے دکھا دینا. ورنہ جو بات یہاں مسئلے کا حل ہو ہر جگہ وہی حل ہوتا ہے. اس سے زیادہ مجھے کہنے کی اجازت ہی نہیں، نہ میں کہہ سکتا ہوں. اور بس ایسے امام کو سوچا نہیں جاتا، صرف مانا جاتا ہے. ماننے میں ساری خیریت اور سوچنے میں ساری لعنت. میرے پاس تو نقوی صاحب کی بلا دونوں مثالیں آگا جی. جس نے اسے مانا سلمان بنا، جس نے اسے سوچا مروان بنا. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو. تو پھر یہ بات بھی طے ہے، لاکھ دریا بہا دیے جائیں علم کے، جب تک 4 آنسو نہ بہیں مجلس کی مالک بھی راضی نہیں ہوتی. اجرکم اللہ. یقیناً رونے والوں کا درد سے گہرا رشتہ ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے میرے پاس. فضائل ہم آپ کو نت نئے سے نئے سناتے ہیں تاکہ آپ بیزار نہ ہو جائیں. لیکن چند گنی چنی کہانیاں ہیں مصائب کی جو صدیوں سے بار بار دہرائی جا رہی ہیں. نہ پڑھنے والے تھک رہے ہیں، نہ سننے والوں کے آنسوؤں کے قافلے رکتے ہیں. تو یقیناً کوئی گہرا رشتہ تو ہے. تو بس پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے یاد دلانا. آنسو تو خود مانگو گے، میں بھی وقت یاد دلا رہا ہوں. اور جب کبھی شاکر بھائی میں نے اس روایت کو پڑھا ہے ممبر سے، جب بھی کبھی، ہمیشہ یہ لفظ ضرور بولے ہیں اور آج بھی بول رہا ہوں کہ میری تحقیق کے مطابق پوری تاریخ ستم کا سب سے بڑا مصائب یہی ہے. ابھی کچھ لوگ مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگے ہیں. کرو تحقیق. ہر عالم کا اپنا اپنا خیال ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک مدینہ سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے واپس مدینہ، یہ جو تکون ہے
مسلس، یہ ہے تاریخ درد، اور اس پوری تاریخ کا لاہور والوں سب سے بڑا مصائب 11ویں رات میں علی کی بیٹی کا پہرا دینا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کچھ کی چیخیں نکل گئیں، کچھ کے آنسو نکل آئے، اور کچھ مزید حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ غضنفر نے یہ کیا کہہ دیا؟ کیا اکبر کی برچھی سے بڑا ہے یہ مصائب؟ کیا لاشوں کی پامالی سے بڑی ہے یہ مصیبت؟ سیدو غیر سیدو، میرا یہ مقام نہیں کہ میں حد بندیاں کروں کہ یہ مصائب چھوٹا ہے اور یہ بڑا، لیکن میرے پاس دلیل ایسی ہے جس کی رد کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک کوئی مصائب چھوٹا نہیں، لیکن کسی مصیبت کے لمحے میں علی نجف چھوڑ کے کربلا نہیں آئے۔ علی نے نجف کب چھوڑا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بیٹی کے پہرے کی آواز سنی، یا حافظو، اللہ اکبر، بس مقصد تو 4 آنسوں سے تھا، پرسا ہو گیا۔ سب کو چھوڑ کر ایک جملہ پڑھ کے میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ پڑھنے والوں کے اپنے اپنے تصرفات ہیں یہاں، لیکن جو میں نے دیکھا وہ اسی طرح ہے۔ ابھی الحفیظ کی باز گشت باقی تھی، ایک سوار کی جھلک دکھائی دی۔ اب یہاں بہت مکالمے سنائے جاتے ہیں آپ کو جن کا وجود نہیں ہے کتابوں میں۔ کتابوں میں صرف اتنا ہے، سوار پہ نظر پڑی، غور سے دیکھا بی بی نے، بابا سے پہلے خوشبو ولایت پہنچی، تڑپ گئی علی کی بیٹی۔ سیدانی ہو بی بی ہو، کیوں بیٹھی ہو خاک پہ؟ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاؤ، نجف سے میرا بابا علی آ گیا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ 64 جی بسم اللہ، 64 بیبیاں علی کے استقبال کوٹ کھڑی ہوئی۔ سواری قریب آئی، باغے روکی علی نے۔ رونے والوں، تاریخ بتاتی ہے کہ 63 بیبیوں نے طواف کی صورت علی کی سواری کے گرد پھرنا شروع کیا۔ علی ایک ایک بیوی کے سر پہ بلا تشبیہ ہاتھ رکھ کے تعزیت کر رہے ہیں۔ مختلف آوازیں آ رہے ہیں، یا علی اس وقت آئے جب میرے سر سے تاج چھن گیا، یا علی تب آئے جب میرے بیٹے نہ رہے، یا علی اس وقت آئے جب میرے بھائی مارے گئے۔ تسلی دے رہے ہیں علی، بس ختم ہو گئی بات۔ جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت دھڑکتا ہے اس کے لیے ہے جملہ۔ کہا تھا نا میں نے کہ استقبال کیا 64 بیویوں نے، اور فوراً ہی میں نے کہا کہ طواف کیا 63 بیویوں نے۔ کیوں؟ روایت اسی طرح ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے ایک بیوی سب سے الگ، سب سے دور، ایک گوشے میں کھڑی ہے۔ رونے والوں، شدت گریہ سے ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ اب اگر چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ کون سی بی بی؟ جس نے بھی روایت لکھی اس نے نشانی یہی لکھی کہ وہ بی بی دور کھڑی ہے جس کا خون یہاں سے چلا اور گریبان عصمت سے گزر گیا۔
اللہ اکبر. اچانک علی کی نظر پڑی, تڑپ گئے علی رحل زین میں. شریکت الحسین سے فرمایا, زینب بیٹا میری سکینہ ناراض ہے مجھ سے, مجھے سلام نہیں کیا, مجھے اکبر کا پرسہ نہیں دیا, مجھ سے بابا کا پرسہ نہیں لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مر نہیں جاؤ گے, اس غم میں مرنا ہوتا سجاد نے مرنے کی دعائیں مانگی تھی. فکرہ سن لینا, ختم کرنے لگا ہوں میں. تڑپ کے دیکھا علی کی بیٹی نے, سکینہ بابا کو سلام نہیں کیا, بابا سے ملی نہیں, آگے آؤ. چند قدم بڑھی, جسم لرزے میں, بدن کانپتا ہوا. بڑی کوشش کی میں نے, مگر مجھے تاریخ میں فاصلہ نہیں مل سکا کہ کتنا باقی تھا. بہرحال کچھ ابھی بھی باقی تھا. پھر رک گئی بلا تشبیہ. لرزتے ہوئے دو ننھے ننھے ہاتھ اٹھے, السلام علیکہ یا امیر المومنین, اے مومنین کا امیر میرا سلام. علی نے منہ پہ تماشے مارے, کہا سکینہ تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں, سکینہ میں تیرا لگتا کچھ نہیں. جیسے اجنبی لوگ سلام کرتے ہیں, یہ بیگانوں کا انداز کیا ہے؟ مجھے بابا کیوں نہیں کہا؟ سنو گے جملہ, کانپتے ہوئے ہاتھ جڑے, یا علی تیری شکایت کرنے والا کافر, شکایت نہیں شکوہ ہے, اور شکوہ بے جا نہیں, بجا ہے تو خود عادل امام ہے. ریش مقدس خیبر شکن کی ڈوب گئی آنسوؤں میں. ہاں بتا میری مظلومہ بچی, اپنے مظلوم دادا سے کیا شکوہ ہے؟ کہ یا علی انصاف کر, اپنی بیٹی کے پہرے کی آواز سنی تو نجف چھوڑ کے کربلا چلے آئے. تب کہا تھے جب میں چلا رہی تھی, یا علی جلدی آ, یا علی میرا بابا ذبح ہو رہا ہے, یا علی جلدی آ میں یتیم ہوں. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ومزيد ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيه. يا رب محمد وعلى محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطاهرين.